لا إله إلا الله لا إله إلا الله tawheed-sunnah.com إلا الله لا إله إلا इस वेबसाइट पर मुलाहिजा फरमाइए मुमताज उलमाए कराम की तकारीर, दर्स कुरान और हदीस, इस्लामी कुतुब का वसी ज़खीरा, फिरक़े बातिला से मुनाज़रे और बहुत कुछ। إلا الله لا إله إلا الله لا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله مولانا العظيم
وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہمارے بزرگوں میں قاری محمد انیس صاحب الہ آبادی ان کے یہ کچھ اشعار ہیں جو میں بھی ٹرین میں پڑھ رہا تھا مغرب کے بعد، تو میں نے یہی لکھ لیے ہیں. مناسب سمجھتا ہوں کہ ان اشعار کو پیش کر دوں. زیست کی راہ میں جو لوگ سنبھل جاتے ہیں، زیست کی راہ میں جو لوگ سنبھل جاتے ہیں، جن کو جینے کا صحیح قرینا آ گیا. زیست کے معنی جینا، جن کو زندگی کا قرینہ آ جائے، صحیح طرح جیے. اور سنبھل جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی جوانی کو صحیح گزارے. جوانی میں ہی آدمی بگڑتا اور جوانی میں ہی یہ سارے نفس کے چونچلے ابھرتے ہیں. ورلڈ کپ ہو تو ورلڈ کپ کیا ورلڈ کپ ہے، کپ نہیں ہے، ٹھپ سب. میں نے 5 دن پہلے راندیر میں بھی کہا تھا، یہ کھلونا ہے، یہی زمانے کا رمکڑا ہے جو ایمان والوں کو گمراہ کرنے کے لیے، صحیح راستے سے ہٹانے کے لیے یہ کھلونا استعمال کیا جا رہا ہے. جو جوانی میں سنبھل گیا، نمبر 2 مالداری میں سنبھل گیا. ایک تو جوانی میں آدمی بگڑتا، نمبر 2 مالداری میں بھی بگڑتا. جب نقد رحمت اللہ علیہ کی آمد برابر ہو اور مال کا صحیح استعمال اگر نہ ہو تو پھر اس میں بگڑتا ہے، مالداری میں. اور نمبر 3 غفلت میں، یعنی فرصت، کچھ کام نہیں. نورو بیٹھے نکھود والے، گجراتی میں مسل مشہور ہے، نورو بیٹھے એટલે نکھود والے بنا. ایران اور قرآن کی ہم کہہ گئے، کیا کرنا ہے وہ نہیں سوچے گا، پوری دنیا کی فکر لے کر بیٹھے گا. تیرے گھر میں کیا آگ جل رہی ہے اس کی فکر نہیں. 3 چیزیں جس کی صحیح ہو جائے، جوانی، نمبر 2 مالداری اور نمبر 3 فرصت کے اوقات، جس کے یہ 3 چیزیں صحیح ہو جائے سمجھ لو وہ اللہ کا ولی ہے. اللہ کا ولی بننے کے لیے 10,000 دانے کی تسبیح نہیں لانی پڑے گی تم. پرسوں بڑودا میں ایک آدمی ملا مجھے، پرسوں کی بات، میں آپ کے ہی پاس آ رہا تھا، ایک تسبیح لایا ہوں، بڑی بہترین تسبیح ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے تسبیح ہے تو ہم لے لیں گے. مولوی کی سوچ مولوی جتنی ہوتی ہے،
25 روپے کی تسبیح ہوگی، بہت اچھی ہوگی، اس کا فوٹو بتایا، پھر دھیرے سے پھر وہ تسبیح بتائی، اور پھر کہا، میں نے کہا کتنے کی؟ تو کہا یہ 2.5 لاکھ روپے کی تسبیح ہے۔ تو میں چاہتا ہوں آپ کو بتاؤں اور آپ کسی کو تذکرہ کریں اس کا، اگر کسی کو لینی ہو۔ 2.5 لاکھ کی تسبیح لے کے کیا کرے گا؟ اس کے فیروزے کے مણکے دیکھے گا؟ میں نے کہا میں تو یہ سمجھا کہ شاید آپ کو مجھ سے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اس لیے مجھے روک رہے ہو، آپ نے تو 2.5 لاکھ کی تسبیح بتائی ہے۔ ٹھیک ہے، پھر گئے، پھر آئے، مولانا ٹھہرو، میرا ٹیلی فون نمبر آپ کو دینے کا بھول گیا، یہ میرا ٹیلی فون نمبر ہے۔ میں نے کہا اچھا ٹیلی فون نمبر دے جاؤ، دیکھتے ہیں کہ میرا ٹیلی فون پہلے آتا ہے یا قیامت پہلے آتی ہے۔ میرے بھائیوں، جوانی صحیح ہو جائے، مالداری صحیح ہو جائے، فرصت کے اوقات صحیح ہو، وہ اللہ کا ولی ہے، وہ بندہ اللہ کا محبوب پسندیدہ بندہ ہے۔ تو قاری صاحب وہی کہہ رہے ہیں، جس کی راہ میں جو لوگ سنبھل جاتے ہیں ان کے کردار سے حالات بدل جاتے ہیں، ان کے کردار سے حالات بدل جاتے ہیں۔ کبھی یکساں نہیں رہتا ہے زمانے کا چلن، ٹائم برابر نہیں رہتا ہے، ہم کو ٹائم سے ڈر کر چلنا چاہیے، ہمیں وقت سے ڈر کر چلنا چاہیے، ٹائم برابر نہیں رہتا ہے۔ کبھی یکساں نہیں رہتا ہے زمانے کا چلن، سخت حالات بھی آتے ہیں تو ٹل جاتے ہیں، سخت حالات جو آتے ہیں تو ٹل جاتے ہیں۔ کبھی آدمی پر حالات بھی آتے ہیں تو اس میں مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ یہ تو حالات ہے، دھوپ اور سایہ ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی دھوپ ادھر ہوتی ہے تو سایہ ادھر، اور زوال کے بعد سایہ ادھر تو دھوپ ادھر، یہ تو ہے ہی۔ جو ہے تیراک وہ کشتی کے تو محتاج نہیں، جن کو تیرنا آتا ہے پانی میں ان کو کشتی کی ضرورت نہیں ہے، اور جب ہم مسلمان ہیں تو سورج والوں میں بھی یہ کہوں گا، سامنے سے سمندر کی موجیں تو آئے گی، آج اس کی تو کل میری باری ہے، تو باری بابا، یہ کسی ایک آدمی پر نہیں ہے۔ مولانا دعا کرنا ان پر حالات ہیں،
ٹھیک ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، سب کی مدد فرمائے، یہ تو ہونا ہی ہے۔ جو ہے تیرا کشتی کے بھی محتاج نہیں، بے خطر کود کے اس پار نکل جاتے ہیں، بے خطر کود کے اس پار نکل جاتے ہیں۔ آگرہ بھی جاتے ہیں، تاج محل بھی دیکھنے جاتے ہیں، تو جاؤ، کوئی حرج نہیں ہے۔ ان سے کہیے کہ بس اب اپنے ہی گھر کو دیکھیں، ان سے کہیے کہ بس اب اپنے ہی گھر کو دیکھیں، شوق سے دیکھنے جو تاج محل جاتے ہیں، شوق سے دیکھنے جو تاج محل جاتے ہیں۔ شاہجہاں نے قبر بنائی اپنے محبوبہ کے لیے، ممتاز بانو کے لیے، تو تاج محل اصل میں ممتاز محل تھا، پورا نام یوں تھا، مگر وہ موم کو مٹا ڈالا انہوں نے، ممتاز محل۔ شاہجہاں کو محبت تھی اس سے، ممتاز بیگم سے، تو تو اپنے گھر کو ہی تاج محل بنانے، تیرے گھر میں بھی تو ممتاز بیگم ہے کہ نہیں ہے؟ مگر اپنی گھر کی بیگم کو ممتاز بیگم نہیں سمجھتا، اس کو تو بیگم بتاتا سمجھتا ہے۔ ممتاز بیگم تو تیرے گھر میں بھی ہے اور ہر گھر میں ہے، مگر اس کی قدر نہیں ہے۔ اپنی بیوی کی قدر نہیں کرتا۔ ہاں، قدر کب ہوگی؟ جب یہ بیوی مرے گی اور قبرستان پھر رونے بیٹھ جائے گا، تو قدر ابھی کر لو۔ ہر گھر تاج محل ہے، ہر گھر میں ممتاز بانو ہے، اگر ہم قدر کریں تو، ورنہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان سے کہیے کہ بس اب اپنے ہی گھر کو دیکھیں، شوق سے دیکھنے جو تاج محل جاتے ہیں، جب بھی بارش ہو تو لاٹھی کے سہارے چلیے، یہ وہ موسم ہے جہاں، یہ وہ موسم ہے جہاں پاؤں پھسل جاتے ہیں، یہ وہ موسم ہے جہاں پاؤں پھسل جاتے ہیں۔ اور یہ قاری صاحب کا، قاری انیس صاحب کا آخری شعر ہے۔ میں اصل میں گاڑی میں یہی پڑھ رہا تھا ابھی، کئی اشعار تھے مجھے زیادہ پسند آئے، تو میں نے فوراً لکھ لیے ابھی، صابر بھائی کے گھر میں بیٹھے بیٹھے ابھی نہیں۔ جب بھی گھبراتے حالات زمانے سے انیس، ہم جب
جب گھبرا جاتے ہیں حالات کو دیکھ کر کہ اب ہمارا کیا، اب کہیں ہمارا نمبر تو نہیں ہے، تو وہ گھبراتا ہے آدمی۔ ویسے تو سب کو تیار رہنا چاہیے، کیونکہ کلمہ پڑا ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی کشتی ہے، موجیں تو آئے گی سامنے سے، مگر گھبرانا نہیں ہے۔ جب بھی گھبراتے ہیں حالات زمانے سے انیس، نام اللہ کا لیتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، نام اللہ کا لیتے ہیں سنبھل جاتے ہیں، ان کے کردار سے حالات بدل جاتے ہیں۔ ایک خطبہ درود شریف پڑھ۔ بزرگان محترم، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو ہندوستان میں علم حدیث کو لانے والے ہیں، حضرت نے ایک بات بتائی ہے، وہ میں بات آپ کو بتا دوں اور دعا کر کے جلسہ ختم کروں گا۔ چین سے آپ بھی جاؤ اور مجھے بھی بڑودا جانے دو۔ حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے اور لاڈلے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے۔ قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی آپ ہیں، اور قرآن میں بھی ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو میرے آقا نے متبنہ بنا لیا تھا، دستک لے لیا تھا، چونکہ ان کو میرے آقا سے بڑی محبت تھی۔ ان کی اماں حضرت زید کو بچپن میں ننیال میں لے گئی ہوگی، تو یہ چھوٹے تھے، باہر سو رہے تھے۔ تو اس زمانے میں گنڈے لوگ آئے، ڈاکو لوگ ہوئے، ان کو اٹھا کے لے گئے اور مکہ کے بازار میں لے جا کر ان کو بیچ دیا۔ حکیم ابن حزام ان کی پھوپھی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حکیم ابن حزام یہ اناج کے بڑے بیپاری تھے اس زمانے میں، بعد میں ایمان لائے۔ انہوں نے زید کو خریدا اور اپنی پھوپھی بھی حضرت خدیجہ کو دے دیا۔ جب بی بی خدیجہ کا نکاح میرے آقا سے ہوا تو بی بی خدیجہ نے پھر یہ غلام ہدیے کے طور پر حضرت کو دیا کہ آپ رکھیں گے۔ یہ وہی حضرت زید بن حارثہ کہ جو طائف کے سفر میں میرے آقا کے ساتھ میں تھے۔ طائف والوں نے جب پتھر برسائے، مذاکر اڑائی، تانے دیے اور میرے آقا کے پیرہائے مبارک کو زخمی کیا، تو حد نخلا کے اوپر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیروں پر جب پٹیاں باندھی تو حضرت زید نے باندھی،
اور ان کو حضرت سے بڑی محبت، بڑی عقیدت۔ اب ان کے ابا اماں کو پتا چلا، وہ ان کے گاؤں میں، کہ زید تو محمد کے پاس میں ہے، تو وہ سب لینے آئے، ان کے ابا، ان کے بھائی، ان کے چاچا، اور آ کر حضور سے بات کی کہ یہ تو ہمارا بچہ ہے۔ تو میرے آقا کسی کا حق دبانے والے نہیں تھے۔ سورت والوں یہ بات سننا ذرا، یہ میرے آقا کی سیرت تھی، کسی کا حق نہیں دبایا۔ تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اگر زید یہ آپ کے گھر کا ہے اور آپ کا بیٹا ہے تو اس کو لے جا سکتے ہو، پوچھو اس میں پیسے ویسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ان کو پوچھو۔ ابا نے، چچا نے، بھائیوں نے حضرت زید سے بات کی تو انہوں نے انکار کیا کہ نہیں ابا، مجھے تمہارے گھر نہیں آنا، اماں کو سلام کہنا، بہنوں کو سلام کہنا، اور مجھ سے اگر ملاقات کرنی ہو تو کل روزے قیامت کر لینا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ کسی محمد سے بڑھ کر مجھے پھر ابا کہاں ملیں گے؟ حضرت فاطمہ سے بڑھ کر مجھے بہن کہاں ملے گی؟ حضرت میمونہ اور حضرت عائشہ سے اچھی اماں جان مجھے کہاں ملے گی؟ مجھے آنا نہیں۔ تو خیر وہ چلے گئے ایسے ہی۔ میرے آقا نے دیکھا کہ ان کو مجھ سے بڑی محبت، تو غلامی سے آزاد کر دیا اور آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا، دستک لے لیا۔ تو اس زمانے میں لوگ ان کو زید ابن محمد کہنے لگے۔ زید ابن محمد۔ آج غیر مسلموں میں آج بھی قانون ہے کہ اگر کسی بچے کو آپ گود میں لے لیتے ہو تو وہ آپ کا بیٹا بن گیا، اب وہ آپ کے مال میں وارث بھی بنے گا، وہ آپ کا حقیقی بیٹا بن گیا۔ اسلام اس قانون کو نہیں کہتا ہے، ہماری شریعت میں یہ قانون نہیں ہے۔ تو اس زمانے میں اللہ نے کہا کہ نہیں، زید کو ان کے باپ کی طرف نسبت دے کر پکارو، ان کو زید ابن محمد کہہ کر مت پکارو۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، ہاں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، وخاتم النبیین۔ اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اسی لیے ہمارے بزرگوں سے آپ نے سنا ہوگا کہ ختم نبوت کا کام اب اس امت کے سر پر اللہ نے رکھ دیا ہے۔ یعنی اگلے زمانے میں جو کام اللہ نبیوں سے لیتے تھے وہ کام اللہ تعالیٰ اب میری امت سے لیں گے، اور اس امت کے ذمے یہ کام آیا دعوت اللہ کا، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا۔ تو آپ نبوت کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگ حضرت مولانا اسعد اللہ صاحب نے، بڑے بزرگ تھے، ناظم اعلیٰ مدرسہ مظاہر سہارنپور، حضرت کے یہ اشعار ہیں، فرمایا رسالت کو شرف ہے ذات اقدس کی تعلق سے، یعنی رسالت کا سر بھی اونچا ہو گیا کیونکہ رسولوں میں آپ رسول بن کر آئے تھے، آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، تو رسالت کا شرف اوپر ہو گیا۔ رسالت کو شرف ہے
ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم انبیاء تم ہو. نبوت ناز کرتی ہے کہ ختم انبیاء تم ہو. اور حضرت فرماتے ہیں کسی کی آرزو تم ہو, کسی کا مدعا تم ہو. ہماری آرزو تم ہو, ہمارا مدعا تم ہو. اے اللہ کے نبی, ہم آپ کے نام لیوا ہیں, ہم آپ کے امتی ہیں, اور اللہ نے آپ کو اس امت کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے. زمانہ جانتا ہے صاحب لو لالما تم ہو. حضرت بھی شاعر تھے, اللہ والے بھی شعر کہتے تھے, مگر ایسے شعر وہ لیلا مجنو والے نہیں, وہ عشق و جمال والے نہیں, یہ شعر. زمانہ جانتا ہے صاحب لو لالما تم ہو. جہاں کی ابتدا تم ہو, جہاں کی انتہا تم ہو. دنیا بنی ہے آپ کے لیے, دنیا بنی ہے آپ کے صدقے میں. اور اے اللہ کے پیارے نبی, جب آپ دنیا میں آ کر تشریف لے گئے تو اب اس دنیا کے منڈپ کو اللہ تعالیٰ توڑ کر رکھ دیں گے, اب ختم کریں گے. اسی لیے میرا آقا نے فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین, میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے. دیکھو یہ بڑی انگلی تھوڑی آگے اور چھوٹی انگلی پیچھے. میں اور قیامت دونوں اس طرح بھیجے گئے ہیں. میں کچھ جلدی آ گیا, اب میرے پیچھے ہی پیچھے قیامت آ رہی ہے, پیچھے ہی آ رہی ہے. تو 1428 تو ہجری ہو گئی. سورج والوں, قیامت دور نہیں ہے, قیامت کو دور مت سمجھنا. قیامت کے قریب ہونے کی نشانی تو پائی جا رہی ہے, وہ تو ہے ہی. ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ سچ کو جھوٹ سمجھیں گے اور جھوٹ کو سچ سمجھیں گے. سمجھ لینا قیامت آ رہی ہے. سچا آدمی جھوٹا بن جائے گا اور جھوٹا آدمی سچا بن جائے گا. حالانکہ وہی جھوٹا ہے, نمبر 1, اول نمبر کا جھوٹا, مگر لوگ اس کو کہیں گے سچا. یہ سچا ہے اور یہ جو سمجھ لینا قیامت آ رہی ہے. اور ماں باپ کی نافرمانی تو ہو ہی رہی ہے, ماں باپ کا دل تو دکھایا ہی جا رہا ہے, ماں باپ کے دل کو ٹھیس پہنچائی جا رہی ہے. نافرمان اولاد, نافرمان اولاد پیدا ہو رہی ہے. میرے بھائیوں, قیامت آ رہی ہے. تو آپ خاتم النبیین ہیں, تو حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں جب خاتم النبیین آپ ہیں تو قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی آپ ہیں. تو نتیجہ یہ نکلا, اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی آپ
تو معلوم ہو قیامت تک آنے والے انسان وہ سب آپ کی امت ہے، یہ آپ کی امت ہے، اور یہ سب مکلف ہیں کہ آپ کے دین کو اختیار کریں، اسلام کو اختیار کریں۔ اب دین کے اندر کوئی آدمی خوشی سے آتا ہے تو کوئی آدمی زبردستی سے آئے گا، کوئی اسلام میں داخل ہوگا اللہ کے لیے تو کوئی اسلام میں داخل ہوگا پیسوں کے لیے۔ ایک آدمی ابھی روڈ پر آپ کو ملے اور یوں کہے کہ مجھے 10,000 دے دو، ابھی میں کلمہ پڑھتا ہوں، تو اس کا ہم مکلف نہیں ہو کہ بھائی تیرے کلمہ پڑھنا ہو تو پڑھنا، نہیں اس کا مکلف نہیں۔ میرے بھائیوں، کچھ لوگ خوشی سے دین میں آئیں گے اور کچھ لوگ ذرا زبردستی سے، دباؤ سے۔ دیکھو صحابہ، کچھ صحابہ تو وہ تھے جو پہلے سے ایمان میں داخل ہو گئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر ابن خطاب، حضرت عثمان، حضرت علی۔ میرے آقا سے پوچھا گیا کہ من معک علی ھذا الامر، سرکار آپ کے ساتھ اس دین کے معاملے میں سب سے پہلے کون تھا؟ تو آپ نے فرمایا حر و عبد، ایک آزاد آدمی اور ایک غلام ہے۔ آزاد سے مراد ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور غلام سے اشارہ ہے حضرت زید بن حارثہ کی طرف، جن کا واقعہ ابھی میں نے سنا۔ اور لڑکوں میں جو سب سے پہلے ایمان لائے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، یہ سب سے پہلے ایمان لائے۔ کچھ وہ تھے جو سن ہجری 8 میں ایمان لائے، ابو سفیان ہے، خالد ابن ولید ہے، حکیم ابن حزام ہے۔ کچھ خوشی سے داخل ہوئے، کچھ ذرا دباؤ کی وجہ سے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ قبیلہ بنو حنیفہ میرے آقا کی خدمت میں 2 مرتبہ آیا، ایک سن ہجری 8 سے پہلے آیا اور ایک سن ہجری 8 کے بعد۔ اسی قبیلہ بنو حنیفہ کا بڑا رئیس اور سردار سمامہ بن اسال، صحابہ کی جماعت کو حضرت نے بھیجا ہوگا کہ میرے آقا نے چھوٹے چھوٹے سریے بھیجے، کبھی تو دشمن سے ان کی سرکوبی کرنے کے لیے، کبھی ان کے حملے سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کبھی جاسوسی کرنے کے لیے، تو کبھی تعلیم کے لیے۔ یہ سریے اپنے چھوٹے چھوٹے بھیجے، چھوٹی چھوٹی جماعت۔ تو صحابہ کی ایک جماعت بھیجی تو وہ سمامہ بن اسال کو پکڑ کے لے آئی۔ اب یہ چودھری بنو حنیفہ مسجد نبوی میں لائے تو حضرت نے فرمایا کہ ان کو ستون کے ساتھ باندھ دو۔ باندھ دیا، ایک دن بندھے رہے۔ اب صحابہ کا مسجد میں آنا اور جانا، نمازیں پڑھنا، دعائیں مانگنا، اللہ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا، لوگوں کی ہدایت مانگنا۔ صحابہ تو لوگوں کی ہدایت مانگتے تھے اللہ۔ آج ہم بدعا تو بہت کر رہے ہیں، مگر ہدایت کی بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے دے اور دین میں داخل کر دے دے۔ تو ہدایت کی بھی دعا مانگے۔ اب وہ صحابہ مانگ رہے ہیں اور سمامہ بن اسال کو باندھا گیا ہے ستون کے ساتھ۔ اب وہ دیکھ رہے ہیں صحابہ کی نمازیں، دعا مانگنا، رونا، گڑ گڑانا۔ اچھا، رات کو بھی مسجد نبوی میں صحابہ کی 2 جماعتیں رہتی، ایک جماعت عشاء کے بعد رہتی تھی، تو کچھ لوگ گھر چلے جاتے تھے۔
رات کو تہجد کی اذان ہوتی تھی تو وہ اذان اس لیے ہوتی تھی کہ سونے والے اٹھ جائیں، اور جو مسجد میں بیدار ہیں عبادت کر رہے ہیں وہ گھر چلے جائیں، تو وہ اذان اس لیے تہجد کی اذان۔ اور مدینہ المنورہ میں جب تہجد کی اذان ہوتی ہے تو کیسا لگتا ہے نا؟ تمنا تو سب کے دل میں اٹھتی ہے کہ اللہ مدینہ کی اذان سنا دے، اور تہجد کی اذان۔ وہ ایک شاعر نے تمنا ظاہر کی، آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے، نیند آئے تو اس طرح آئے، آنکھ جھپکے تو اس طرح جھپکے، نیند آئے تو اس طرح آئے، ان کی چوکھٹ پہ میں سو رہا ہوں، ان کی چوکھٹ پہ میں سو رہا ہوں، اور اذان بلالی جگائے۔ آمین، اللہ تعالی ہم کو وہاں پہنچا دے گا۔ لطف جب ہے در مصطفیٰ پر، اس پہ جاتے ہی دم ٹوٹ جائے۔ لوگ تو جا کر چلے آتے ہیں، مگر میں جانا ایسا جاؤں کہ جس کے بعد واپسی نہ ہو، اس کے بعد پھر واپس نہ آؤں، یہی ہے جانا۔ وہ جانا ہی کیا کہ اس کے بعد آنا ہو گیا۔ بھائی آپ گئے تھے کب اور آئے کب؟ تمنا تو یہ ہے۔ لطف جب ہے در مصطفیٰ پر، اس پہ جاتے ہی دم ٹوٹ جائے، آب کوثر سے دے غسل رضوان، اور فرشتے جنازہ اٹھائے، آب کوثر سے دے غسل رضوان، اور فرشتے جنازہ اٹھائے۔ تہجد کی اذان اس لیے ہوتی تھی کہ گھر میں جو سو رہے ہیں وہ اٹھ جائیں اور مسجد میں آئے، اور مسجد میں جو عشاء کے بعد سے بیٹھے تھے وہ گھر جائیں، اب بیوی بچوں کا حق ادا کریں۔ مسجد والے گھر جائیں اور گھر والے مسجد میں آ جاؤ۔ یہ صحابہ تھے، آدھی رات کے ملتے تھے اور مسجد آباد۔ کیسا میرے آقا نے کیسا ماحول بنایا ہوگا سورت والوں نے، کیسا ماحول ہوگا، وہ مسجد کی کیا رونق ہوگی جب صحابہ کے ذکر سے مسجد نبوی منور رہتی ہوگی۔ اے اللہ، اس مسجد نبوی کو دیکھنا ہماری قسمت میں بار بار میسر فرما۔ ایک اور شاعر کہتا ہے، دشتے بطحا میں جا کے کھو جاؤں، توحید-sunnah.com اب کے یہ اہتمام کرتا ہوں،
سب کے اہتمام کرتا ہوں۔ اب وہ سمامہ بن سال دیکھ رہے ہیں مسجد نبوی کا ماحول، صحابہ کا رونا اور نماز میں رکوع کرنا، سجدے کرنا، اور میرے آقا بھی یہی چاہتے تھے کہ ان کو ذرا مسجد میں رکھو تاکہ ہماری مسجد کا رنگ دیکھے اور صحابہ کی نمازیں دیکھیں اور رونا دھونا تو حضرت یہ چاہتے تھے۔ ایک دن ہوا میرے آقا گزرے اور سمامہ سے پوچھا کہ سمامہ کیا حال ہے؟ میں نے کھوپڑی سیدھی ہوئی یا نہیں ابھی؟ سمامہ کیا حال ہے؟ تو سمامہ نے عرض کیا محمد اگر تم مجھ پر احسان کر کے چھوڑ دو تو میں اس کا شکرانہ ادا کروں گا۔ ان تنعم علی محسن وان تقتل زاد من، اگر آپ احسان کر دو مجھ پر تو اس کے بھی آپ سزاوار ہو، حقدار ہو، اور اگر تم مجھے قتل کر دو تو اس کا بھی میں سزاوار ہوں، جب میں مستحق ہوں۔ میری گردن اڑا دینے کا حق ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر دوسرے دن بھی بندھے رہے، پھر میرے آقا کا گزر ہوا، پوچھا سمامہ کیا حال ہے؟ تو پھر وہی کہا اگر احسان کر دیں تو میں شکرانہ ادا کروں گا، اور اگر آپ قتل کر دیں مجھے تو میں اس کا حقدار ہوں۔ پھر بھی آپ نے رہنے دیا۔ تیسرے دن میرے آقا کا گزر ہوا، پھر پوچھا تو یہی کہا۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے سمامہ کو چھوڑ دو، آزاد کرو۔ اے سمامہ جاؤ، ہم نے تمہیں آزاد کر دیا، اب تو چلے جانا چاہیے نا، مگر دیکھو اب نہیں گئے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سمامہ بن سال کو میرے آقا نے جیسے چھوڑا، مسجد نبوی سے باہر نکلے اور سامنے جا کر غسل کیا، غسل کر کے کپڑے بدلے اور کپڑے بدل کر پھر آئے حضرت کی خدمت میں، اور آ کر فوراً اپنے آپ کو جھکا دیا اور کلمہ پڑھ لیا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ سورت کے رہنے والوں، صحابہ کی نمازیں دیکھ کر، صحابہ کی دعاؤں کو سن کر، صحابہ کے رونے کو دیکھ کر ایک کافر کا دل پگھل جاتا تھا، کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو جاتا تھا، اپنے دین کو بدل لیتا تھا۔ آج ہماری نمازوں میں وہ تاثیر ہے، آج ہماری دعاؤں میں، ہمارے رونے میں، ہمارا مسجدوں میں آنے میں یہ تاثیر ختم ہو گئی ہے۔ اب تو ہم بھی ان کے جیسے ہو گئے۔ ورلڈ کپ وہ بھی دیکھ رہا ہے تو ایک میاں بھائی کا نوجوان بھی دیکھ رہا ہے ورلڈ کپ، دونوں۔ اس کے گھر میں بھی ٹی وی چل رہا تھا کہ اس کے گھر میں بھی બધા આપણા જેવા જ છે، આપણા જેવા જ જેવું આપણે કરીએ છીએ એવું એ કરે છે। આપણા ઘરમાં બી ટીવી, રેડિયો, મ્યુઝિક, સંગીત इनके घर में भी हुई है, फर्क कुछ नहीं है। एक मोमिन का घर, दूसरा गैर मोमिन का, काम वही हो रहा है। मेरे आका फरमाते हैं अशअरी कबीले वालों के घरों को मैंने देखा नहीं है। हजरत अबू मूसा अशअरी रजी अल्लाह तआला अन्हु, इनके खानदान वाले लोग, इनकी कौम के लोग, मेरे आका ने उनकी तारीफ फरमाई। फरमाया मैंने अशअरी लोगों के घर देखे नहीं हैं, लेकिन रात के अंधेरों में
جب میں ان کے گھروں کے نیچے سے گزرتا ہوں تو ان کے گھروں میں سے مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آتی ہے، قرآن پڑھنے کی آواز آتی، تو میں وہ آواز سن کر سمجھ لیتا ہوں یہ اشعری لوگوں کے گھر ہیں۔ ہمارے میاں بھائیوں کے محلے میں سے کوئی گزر جائے، میاں بھائی کے گھروں کے نیچے سے اگر کوئی گزر جائے، قرآن کی تلاوت کی آواز آئے گی، یا اسکور کتنا ہوا اس کی آواز آئے گی، کبھی کتنا اسکور ہوا، کتنے اوور باقی، اوور کتنے، وہ 4 رن وہاں بناتا ہے اور یہ یہاں ناچتا ہے۔ دیکھو سورت میں نہیں، سورت میں، سورت والوں معاف کرنا، بھول سے میں لفظ بول گیا، سورت نہیں، بڑودا میں، بڑودا کا نام، وہ فور وہاں مارتا ہے اور یہ ناشتہ بڑودا میں ہے، وہ سکسر وہاں لگاتا ہے اور یہ ناشتہ یہاں ہے بڑودا کی۔ تمناؤں میں الجھائے گئے ہو، کھلونے دے کے بہلائے گئے ہو۔ بچہ جب روتا ہے اور چیاؤں میاؤں کا، تو گھر والے کھلونا رکھتے تھے اس کے سامنے تاکہ کھیلنے میں لگ جائے تو اس کا چیاؤں میاؤں بند ہو جائے۔ تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، تہمتیں چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے اور کیا کر چلے۔ صحابہ کے گھروں میں سے رات کے اندھیرے میں قرآن پاک کی آواز آتی تھی، قرآن کی تلاوت کی صدائیں ہوتی تھی، اور آج ہم وہ بھول گئے۔ کتنا خوش نصیب بچہ ہے حافظ محمد عفان، ہمارے صابر بھائی منڈپ والوں کا بھتیجا، کہ جس کی خوشی میں چچا نے یہ آج کا پروگرام رکھا ہے۔ چچا بھی کتنا مبارک کہ بھتیجا حافظ ہوا، اس حافظ ہونے کی خوشی میں اس نے بیان رکھا، اور ایسے چچا کا بھتیجا بھی کتنا مبارک کہ بھتیجا حافظ قرآن ہو۔ اس نے قرآن پاک کے 30 پاروں کو اپنے سینے میں جمع کر لیا۔ آج کا پروگرام کسی لیے ہے، تم کو بھی میں یہی کہوں گا، حافظ عفان کو اور اس کے ابا اماں کو، صادق بھائی کو، اس کی اماں کو، چچا کو، میں تو یہی کہوں آپ کو بھی، پڑھتے رہو سدا تم قرآن کی آیتوں کو، شیطان رو رہا ہے قرآن کی بدولت۔ آج شیطان یہ دو کو دیکھ کے بہت رو رہا ہوگا، یہ چچا بھتیجوں کو دیکھ کے۔ حافظ محمد عفان کو دیکھ کے شیطان روتا ہوگا کہ تجھے حافظ قرآن بننے کی سمجھ پڑی، کالج میں جا کر کوئی ڈپلوما لینے کی تجھے سمجھ نہیں پڑی، تجھے ہاتھ میں بال اور بیٹ لینے کی سمجھ نہیں پڑی، قرآن لے لیا وہ تیرے اعزاز میں ہی جلسہ ہوا تھا۔ اور چچا کو دیکھ کے بھی شیطان بہت رو رہا ہے کہ تو کہیں پاگل تو نہیں ہو گیا، تیرا بھتیجا حافظ ہوا، اس میں بیان رکھنے کی کیا ضرورت ہے، اس میں بیان کے ساتھ کیا لینا دینا، حافظ قرآن دونوں مبارک دونوں کو۔ اور آپ سب کو بھی یہ جتنا مجمع بیٹھا ہے جامع مسجد میں اور جتنی ماں بہنیں سن رہی ہیں سب کو مبارکباد۔ ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا،
کے دن ماں باپ کے سروں پر نورانی تاج ہوگا، بیٹے تو جنتی ہے قرآن کی بدولت۔ صحابہ کے گھروں میں سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ آج ہمارے میاں بھائیوں کے محلے میں سے گالم گلوچ، اگر جاہل رہے تو اور مہذب بن گئے تو فلمی گانوں کی آواز ملتا ہے، اور اگر بگڑنے میں آگے بڑھ گئے تو پھر جھگڑے ہی جھگڑے، سر پٹول مارم ماری، یہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو مار رہا ہے، وہ اس کو گرا رہا ہے، یہ اس کو گرا رہا ہے۔ میں کہہ کر جاؤں سورت والوں، منتشر قوم بہت جلد فنا ہوتی ہے، منتشر قوم بہت جلد فنا ہوتی ہے، اور متحد قوم کے بازو میں بقا ہوتی ہے۔ جو قوم آپس میں لڑے وہ خود برباد ہو جاتی ہے، وہ لڑ کر ختم ہو جاتی ہے، اور جو قوم ایک رہے، متحد رہے، ایک پلیٹ فارم پر رہے، وہ قومیں پنپتی ہے، باقی رہتی ہے، ان کی تاریخ بنتی ہے، اور دنیا والے ان کو پہچانتے ہیں جو ایک بنے۔ تو میرے بھائیوں، صحابہ کی جو حالت یہ تھی، سمامہ بن اسال کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گئے، اور کلمہ پڑھنے کے بعد پھر انہوں نے یہ جملہ کہا، اے محمد، سب سے زیادہ نفرت مجھے تمہارے چہرے سے تھی، لیکن آج قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، مجھے سب سے زیادہ محبت اب آپ کے چہرے سے ہے۔ اے محمد، مجھے سب سے زیادہ بغض آپ کے گھر سے تھا، اے محمد، مگر جب میں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب سب سے زیادہ محبت مجھے آپ کے گھر سے ہے۔ فرمایا سب سے زیادہ نفرت مجھے آپ کے دین سے تھی، لیکن جب میں نے آپ کے دین کو بہت قریب سے دیکھا تو سب سے زیادہ محبت اب مجھے آپ کے دین سے ہو گئی، آپ کے مذہب سے ہو گئی۔ میرے بھائیوں، دین تو ہمارا بہت اچھا ہے، مگر ہم دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کر سکتے۔ مسلمان قوم تو بہت اچھا، مگر آج زمانے نے ہم کو بدنام کر دیا ہے نا۔ ذرا ٹوپی اور داڑھی والے کو دیکھا کہ بچہ بھی ڈرتا ہے، بچہ ڈرتا ہے۔ آج ٹرین میں میرے پڑوس میں بچہ تھا، وہ بیچارہ کھیل رہا تھا میرے ساتھ، میرے ہاتھ سے کبھی داڑھی پکڑتا تھا، میں تو اپنا کتاب پڑھا، وہ بچہ کھیل رہا ہے اور اس کے ماں باپ گھڑی گھڑی اس کو ہٹا رہے۔ بچہ کھیل، میرے بھائیوں، ہم تو بہت اچھے تھے، مگر زمانے نے ہم کو بدنام کر دیا۔ ہمارا دین اچھا، ہمارا قرآن اچھا، ہماری تعلیم اچھی، ہمارا مذہب اچھا، ہمارا طریقہ اچھا، کتنا اچھا۔ حضرت شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ٹرین میں بیٹھے اور ایک انگریز بھی بیٹھا ہے، وہ انگریز اٹھ کے گیا ہے، اس کو ٹوائلٹ میں جانا ہوگا مگر بگڑا ہوا تھا تو واپس آ کر بیٹھ گیا، جلدی آ گیا۔ شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ وہ انگریز سے پوچھ رہے تھے کہ تم گئے اور فوراً آ گئے، کیا بات ہے؟ کہ کہا نہیں، بگڑا ہوا ہے، وہ خراب ہے۔ حضرت خود گئے اور وہ جو ٹوائلٹ تھا ٹرین کا، گھر کا نہیں، صاف کر دیا اس کو،
اور صاف کر کے دیکھو نیت وہی کہ اللہ میں جھاڑو تو ٹوائلٹ کو دے رہا ہوں، لیکن اے اللہ مشرک کے دل کو تو صاف کر دے، اے اللہ مشرک کے دل کے کچرے کو دور کر، میں صاف تو ٹوائلٹ کر رہا ہوں، نیت وہ رونا وہ تھا۔ سورت والوں، ٹرین کے ٹوائلٹ میں شیخ الاسلام حضرت حسین احمد مدنی روئے تو سن لو، میوات کے جنگلوں میں دیہاتیوں پر محنت کرتے کرتے حضرت مولانا الیاس کانگھلوی رحمت اللہ علیہ روئے۔ وہ دونوں رونا اللہ کو پسند ہے، یاد رکھنا، مولانا الیاس کا رونا بھی اللہ کو پسند اور شیخ الاسلام حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کا رونا بھی اللہ کو پسند ہے۔ وہ روئے کہ اللہ مشرک کا دل صاف کرتے ہیں، اور آخر بیٹھ گئے لوگ، بات چیت کی کیسے تھے ہمارے اسلاف، کیسے غیروں سے بات کرتے تھے، اور آج ٹرین میں دو میاں بھائی ہیں باتیں نہیں کرتے آپس میں کہ بھائی تمہارا نام کیا، کہاں کے رہنے والے ہو تم، تمہارا کیا مشغلہ ہے، کہاں جاتے ہو۔ وہ بگلا بھگت بن کر وہ ادھر دیکھ رہا ہے تو وہ پونگا پنڈت بن کر ادھر دیکھ رہا ہے۔ پوچھ ملاقات کر، ہاتھ ملا، محبتیں بڑھے گی، محبتیں بڑھے گی، تعلقات بڑھیں گے۔ مسلمانوں کا مسلمانوں سے تعلق ہونا چاہیے، محبتیں ہونی چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام آ کر بیٹھ گئے اور وہ انگریز سے کہا کہ ٹوائلٹ تو بہت صاف ہے، کس نے تم کو کہا خراب ہے؟ چلو میں بتاؤں تو۔ وہ گیا، حاجت سے فارغ ہوا، وہ بھی اندر بیٹھا بیٹھا سوچ رہا کہ ابھی تو یہ بگڑا ہوا، جب اللہ اس کے دماغ میں بات ڈالتے ہیں کہ ابھی صاف ہو گیا، یہ کیا بات ہے؟ یہی مسلمان کا ہی کام ہو سکتا ہے۔ یہ میاں بھائی آئے اور آ کر پھر بات چیت کی، تو بات بات میں حضرت رو پڑے، کیونکہ حضرت کی وہی نیت تھی۔ ولایت کے اوپر نبوت کا عکس ہوتا ہے، اور نبی کے بارے میں اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ اے لوگو، ہماری طرف سے تمہارے لیے ایک نبی آ گئے جو تم ہی میں سے ہے، اور وہ نبی کیسے ہیں؟ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں ڈالے وہ چیز نبی کے دل پر شاق گزرتی ہے، اور تمہاری ہدایت کو دل کی گہرائی سے چاہنے والے، جو دل کے اندر سے چاہتے ہیں کہ یہ سب ہدایت پر آ جائے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، جو تمہاری ہدایت کو دل کی گہرائی سے چاہتے ہیں، ایمان والوں کے لیے بڑے نرم دل ہیں۔ بس ادھر حضرت کا رونا اور ادھر اس انگریز کا کلمہ پڑھنا۔ اس نے کہا بتاؤ تمہارا دین کیا ہے، کلمہ کیا ہے، مجھے بتاؤ۔ تو کلمہ پڑھا اس نے، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ اللہ والوں کی نمازیں تھی کہ مشرک کا دل ہل گیا اور کلمہ پڑھنے پر مجبور ہو گیا۔ میرے بھائیوں، آج غیر بھی ایمان میں داخل ہونا چاہتے ہیں،
لیکن کہیں ان کو ہماری بدعملی تو نہیں روک رہی، ہماری آپس کے لڑائی اور جھگڑے کا نہیں روک رہے، ہماری زندگی اور ہمارے کرتوت کا نہیں روک رہے، وہ تو تیار ہے۔ تو سمامہ بن اسال خوشی سے ایمان میں داخل ہو گئے۔ اچھا، قبیلہ بنو حنیفہ کا دوسرا سردار وہ تھا مسیلمہ، جب وہ ایمان نہیں لایا، اس کے دل میں تکبر تھا، بڑائی تھی، مسیلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا تھا۔ دو جھوٹے نبی پیدا ہوئے، ایک اسود انسی، اسود کو فیروز دیلمی نے قتل کر دیا تھا، اور فیروز نے جب اسود انسی کو قتل کر دیا تو میرے آقا بہت خوش ہوئے، فرمایا فقد فاز فیروز، فقد فاز فیروز، اے فیروز تو کامیاب ہو گیا، تو کامیاب ہو گیا۔ اور مسیلمہ کذاب کو کس نے قتل کیا؟ حضرت وحشی نے۔ یہ وحشی کون؟ یہ وحشی وہی جو بھاگا تلاؤ میں آیا تھا محرم کے بیان میں، یہ وہی وحشی جس نے میرے آقا کے چچا حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا احد کے میدان، اور بعد میں پھر کلمہ پڑھ لیا۔ یہی وحشی مسیلمہ کذاب کی گردن کو اس نے اڑایا، کیونکہ مسیلمہ روتا تھا راتوں کو، اے اللہ میں نے تیرے نبی کا دل دکھایا، اے اللہ میں نے تیرے نبی کے چچا کو شہید کیا، اے اللہ تیرے لاڈلے نبی کا رونا مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، تو اے اللہ مجھ سے اب کوئی اور اچھا کام لے لیجیے تاکہ اس کی قضا ہو جائے، اس کا بدلہ ہو جائے، اور اے اللہ تاکہ میرا سر اوپر رہے، میں یہ کہہ سکوں قیامت کے دن کہ زمانے جاہلیت میں نے سب سے بڑے نیک آدمی کو مارا تھا، تو ایمان لانے کے بعد بھی میں نے سب سے بڑے کفر کے سردار کو مارا تھا۔ روتا نہیں، اور جو آدمی رو کر اللہ سے مانگتا ہے نا، اللہ اس سے دین کا کام لیتے ہیں، یاد رکھیے۔ جو آدمی روتا ہے وہ کب روتا ہے؟ ابھی بھی روئیے، دعا میں رونا آئے تو اصل رونا ہے رات کا، تنہائی میں، رات کو 2 بجے گھر میں جب کوئی نہیں دیکھتا ہو تو روئیو۔ ہاں، یہ میں بھی آپ کو ایک تعویذ دے کے جاتا ہوں، یہ تعویذ دے کے جاتا ہوں میں بھی آپ کو، رات کو اٹھ کر روئیو اللہ کے ساتھ، پھر انشاءاللہ کوئی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، ورنہ 251 تعویذ لٹکا کر گردن میں تھک جاؤ گے اور وہ گردن جھک جائے گی۔ دیکھو یہ کام بھی ہونے والا نہیں ہے، یہ یاد رکھو۔ تنہائی میں رات کو اٹھ کر اللہ کے سامنے، اے اللہ اس وقت میں ہوتی ہوں، گھر والے بھی سو رہے ہیں، اے اللہ گھر والے بھی سو۔ حضرت رابعہ بصریہ آدھی رات کو روتی تھی، آدھی رات، اور رو کر کہتی تھی اے اللہ بادشاہوں نے راج محل بند کر دی، راج محل کے گیٹ بند ہو گئے، اے اللہ مگر تیرا ایک دربار ہے کہ آدھی رات کو بھی کھلا ہوا ہے، اے اللہ میرا شہنشاہ اور بادشاہ تو ہے، اے اللہ میں تجھ سے مانگتی، یہ تیرے غیر سے نہیں مانگتی، میں تجھ سے مانگتی کہ تیرا دروازہ کھلا ہوا ہے کہ تو میری یہ تمنا پوری کر دے۔ روتی تھی، راتوں کو روتی تھی، اور اسی لیے حضرت رابعہ کا یہ شعر ہے اصل میں، وہ رات کو کہتی جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سائے تلے، حشر تک سوتا رہے گا قبر کے سائے
تلے، جتنا تجھے جاگنا ہو جاگ لے ابھی، اور سونا ہو تو کب سوئیو، قبر کے گھڑے میں جا کے سو جائیو۔ جب لوگ تجھے قبرستان میں سلانے آوے نا اور منومن مٹی کے نیچے اتار دیں تب سو جائیے، اس وقت میں سو جائیے، وہ سونے کا ٹائم ہے۔ میرے بھائیوں، حضرت وحشی رات کو اٹھ کر اللہ سے روتے تھے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ ہم تو سب سوتے تھے برابر نیند میں، مگر اندھیرے میں کوئی روتا تھا، اندھیرے میں تو ہم نے اٹھ کر دیکھا کون ہے، تو پتا چلا حضرت وحشی ہے۔ وہ وحشی رو، اے اللہ مجھ سے ایک اور کام لے لے، میں نے تیرے لادرے نبی کے چچا کو اڑایا، تو اے اللہ اس کے بدلے میں کوئی اور اچھا کام تو مجھ سے لے لے۔ فقاتلوا ائمۃ الکفر، جو قرآن میں کہ کفر کے جو سرغنے ہیں ان سے قتال کرو، قرآن پاک میں۔ حضرت وحشی نے یہ مسیلمہ کذاب کی گردن کو اڑایا۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، میرے آقا نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں سونے کے 2 کنگن ہیں، سونے کے کنگن۔ سونا مردوں کے لیے استعمال حرام ہے، اور پھر کنگن، تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ مجھے بہت دشوار گزرا کہ سونے کے کنگن اور میرے ہاتھ میں، تو میرے اوپر بوجھ پڑا، بہت بوجھ۔ تو میں رویا، تو حضرت کہہ رہے ہیں، حدیث ہے یہ، میرے آقا کی حدیث ہے۔ تو میں رویا، تو اللہ نے مجھے کہا محمد رو مت اور گھبراؤ بھی مت، ان دونوں کو پھونپا دو، تو دونوں ہو جائے گا، دونوں ہو جائے گا۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 کنگن سے کیا مراد ہے؟ تو فرمایا 2 جھوٹے نبی، ایک اسود انسی اور دوسرا مسیلمہ کذاب، اور پھونک سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کو اڑا دینا بھی کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، بڑا پھونک ماری یہ دونوں ہو جائیں۔ کبھی تو شاعر نے کہا نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ یہ ایمان اور اسلام کا چراغ جس کو اللہ نے جلایا ہے، یہ تمہارے پھونکوں سے بجھنے والا نہیں ہے۔ چراغ کیا، بلکہ صبح میں سورج نکلتا ہے نا، 7 میں 7 منٹ کم کو جب صبح میں سورج نکلتا، وہ جب سورج نکلے اور 500 آدمی کھڑے ہو جائے سورج کے سامنے، 500 آدمی، 100 نہیں، پورے 500، اور سورج کو گھوما، تو سورج تو اور اوپر آیا ہے، اوپر آئے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ سورج جو کل قیامت کے دن خود بے نور ہو جائے گا اور اس کو لپیٹ کر اللہ جہنم میں ڈال دیں گے، یہ سورج اور چاند کو جو جہنم میں جائے گا اس کو تم نہیں بجھا سکتے ہو، تو جو ایمان اور اسلام کا چراغ اللہ نے جلایا اور جس کی دیوے خود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے بنائی، وہ چراغ کیسے بجھ سکتا ہے؟ وہ چراغ کو کیسے مٹایا جا سکتا ہے؟ خیال است محال است جنون، قرآن کو کون مٹا سکتا ہے؟ مٹانے والے مٹ گئے
مگر قرآن نہیں مٹا. دیکھا حافظ عفان لوگ، ابھی چوک بازار میں ایک حافظ اور کم تھا تو اور بڑھ گیا آپ سے. حافظ عفان یہ بھی حافظ ہو گئے جاؤ. اور عفان کے بعد اب صفوان کا نمبر آنا چاہیے کہ نہیں بولو؟ تو صفوان کا نمبر لگاؤ گے نا جلدی؟ ہاں بول دو جلدی سے. ابھی لگاؤ گے؟ عفان کے بعد اب صفوان ہونا چاہیے. اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیے، قرآن سکھائیے، قرآن ان کے سینے میں اتاریے. قسم خدا کی کھا کر کہتا ہوں، قرآن ہی کی برکت ہے کہ جس کی وجہ سے ایمان والا آج دنیا میں ٹکا ہوا ہے اور ایمان والا دنیا میں آج بچا ہوا ہے. تو بہرحال مضمون تو بہت لمبا ہے، 1.25 گھنٹہ ہی کافی ہے. تو ایمان میں داخل ہونے والے دو طرح کے لوگ ہوں گے، ایک خوشی سے داخل ہوں گے اور ایک ناراضگی سے. جو خوشی سے ایمان میں داخل ہوں گے ان کا ایمان اعلیٰ ہوگا، اور جو ناراضگی سے ایمان میں داخل ہوں گے ان کا ایمان ناقص ہوگا. تو وہ شاہ صاحب یہ فرمان دے ایمان کی بھی دو قسم، ایک ادنا ایمان اور ایک اعلیٰ ایمان. ادنا ایمان وہ بھی حدیث میں ہے، امرت ان اقاتل الناس حتی یشہدوا اللہ الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان. شاہ صاحب فرماتے ہیں یہ ادنا ایمان ہے کہ جس کی وجہ سے جان بچ جائے اور مال بچ جائے. میرے آقا نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے قتال کروں، ہاں یہاں تک کہ وہ شہادت دیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، روزہ رکھیں، تو ان کی جان اور مال بچ جائے گی. یہ ادنا ایمان ہے. اور اعلیٰ ایمان کیا ہے کہ ہمارے دل میں اللہ کی محبت ہونی چاہیے، آخرت کی کامیابی ہم کو ملنی چاہیے، اللہ ہم سے راضی ہونے چاہیے. تو اللہ ہم سے راضی کب ہوں گے؟ جبکہ ہم دین کے کام کریں گے، اس کی کتاب کو پڑھیں گے، اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، تب اللہ راضی ہو. اللہ کے ویسے 2 رکعت پڑھنے پر بھی راضی ہو جاتے ہیں، مگر نہیں مکمل راضی ہونا، کامل راضی. تو اللہ کی محبت دل میں بٹھانی پڑے گی، شریعت پر چلنا پڑے گا. اللہ سے جو عہد و پیمان ہم کر کے آئے ہیں ان عہد و پیمان کو پورا کرنا پڑے گا. اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہوگی قرآن کی، دین کی، ایمان کی. تو پھر یہ ایمان اعلیٰ درجے کا کہ جس پر اللہ راضی، اللہ کے نبی راضی، اور آخرت کی کامیابیاں ملے گی، جنت ملے گی، جنت کی نعمتیں ملیں گی اور جنت میں درجات بلند ہوں گے. تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ایمان کی بھی 2 قسمیں، ایک ادنا ایمان اور ایک اعلیٰ ایمان. تو حضرت نے فرمایا کہ ہم سب کو ایمان کا اعلیٰ درجہ حاصل کرنا چاہیے، اور اس کی یہ شکلیں ہیں جو میں نے بتائی، اس کے یہ راستے ہیں. قرآن کو ہمیں سیکھنا چاہیے، قرآن صحیح پڑھنا چاہیے، قرآن کو سمجھنا چاہیے. قرآن سمجھنا بھی پڑے گا، علماء کے پاس بیٹھنا بھی پڑے گا، تو قرآن سمجھ میں آوے، دین سمجھ میں آوے، تاکہ آخرت کی کامیابی حاصل ہو. اسی پر میں بس کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی حافظ عفان کے اس حفظ کو قبول فرمائے گا، قرآن کی آیتوں کو اس بچے کے سینے میں اللہ محفوظ فرما دے. اور اس بچے کے جو چچا ہمارے صابر بھائی تمبو والے جو آپ کی مسجد کے ذمہ دار بھی ہیں، اللہ تعالی اس بھتیجے کی حفظ قرآن کی تو سعادت مندی ان کے ابا اماں کے ساتھ اس کے چچا کو اور دوسرے چچاؤں کو بھی اللہ پاک اس سعادت مندی میں سے حصہ عطا فرمائے. اور پھر جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، جو لوگ آئے ہیں،
جو ماں بہنیں بیٹھی ہیں سن رہی ہیں، ان بہنوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سعادت مندی میں سے حصہ عطا فرمائیں. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.